سورہ البقرہ آیت نمبر 164 تا 167، صفحہ نمبر 33-34۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ دیکھیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور مین میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں،
لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 164 تا 167 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے آخری حصے میں آخری آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے، الہ ہے، اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت درست نہیں۔ اللہ کی ذات کے سوا عبادت کسی اور کی درست نہیں۔ اطاعت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی نے صاحب الرسالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں نہ کبھی رکوع کیا ہے نہ سجدہ کیا ہے، تو انہوں نے عبادت اللہ کی ہے۔ اطاعت، فرما برداری، بات کو ماننا، محبت کا اظہار کرنا، وہ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ یعنی عبادت اللہ کی ہے، اطاعت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول خدا، محبوب خدا، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا اللہ نے کچھ چیزیں اپنے لیے رکھی ہیں، وہ ہے خالقیت، ربوبیت، صمدیت، اختیارات، قدرت، علیم بذات الصدور ہے، خالق کل شیء ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ اللہ کی خصوصیات ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ لا الہ جو ہے یہ نفی ہے، انکار ہے۔ پھر اگلی بتلا ہے نا الا اللہ مثبت ہے۔
تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ سب کی خدائی کا انکار کر کے صرف اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کرو۔ یہ لفظ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ جو عبادت کے لائق ہے وہ تو بس ایک ہی ہے، لفظ بھی واحد ہے۔ وہاں تو ہے نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ واحد کا معنی ایک ہے اور احد کا معنی تنہا ہے، سب سے آخر زیرو، اس سے پہلے جہاں کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اور لا الہ الا ہو،